بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قرآن کے حوالے سے آپ کو ایک چھوٹا سا قرآن کا پیغام دینا چاہوں گا۔ حضرت لقمان کی نصیحت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قرآن میں نازل فرما دیا۔ اور وہ نصیحت کیا ہے، اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ تو لہٰذا اس پیغام کو آپ لازمی سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی جو نصیحت فرمائی ہے، اس میں کون سی ایسی نصیحت ہے جس پہ ہم عمل نہیں کر رہے ابھی تک۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے ابھی تک نصیحتوں میں سے، تو فوری طور پہ اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اس نصیحت کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور آئیے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ وہ نصیحت کیا ہے۔ یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین۔ یہاں سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ پہلا رکوع اس کا ختم ہو رہا ہے بل الظالمون فی الضلال مبین۔ اور یہاں سے حضرت لقمان کی نصیحتیں جو شروع ہو رہی ہیں، اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے کہ جو نیک لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بنا کر آئی ہے، وہ نیک لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا تعارف بیان فرمایا ہے کہ جو تم شرک کرتے ہو، کیونکہ یہ صورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے برابر شرک کرتے ہو، جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، انہوں نے کیا بنایا ہے؟ انہوں نے اس زمین میں کوئی چیز بنائی ہے؟ آسمان کو تم دیکھو، یہ کس نے بنایا؟ زمین کو تم دیکھو، یہ کس نے بنائی ہے؟ ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ سمندر کس نے بہائے ہیں؟ زندگی کون پیدا کر رہا ہے؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے سوا اس کو کون نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما کے پھر مشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے خطاب کیا کہ جن کو تم اللہ کے برابر ٹھہراتے ہو، انہوں نے ان میں سے کون سی چیز ہے جو انہوں نے بنائی ہے؟ وہ تو ایک مکھی کو بنانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہی یہ فرمایا کہ حضرت لقمان نے جو نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرمائیں، کہ حضرت لقمان مکے کے رہنے والے تھے اور ایک بہت عقل مند انسان تھے، اور وہ بھی اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی تلقین کرتے تھے اور اللہ کے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھے۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یقین جانو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد سورت عنکبوت، اس سے پیچھے ایک سورت ہے، اس میں بھی یہ قرآن کی آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہوئی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے والدین کو، کہ اس وقت جو مشرکین تھے مکہ کے، اگر ان کی اولاد قرآن سن کر اس پر قرآن کی تاثیر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے اس پر ایمان رکھتی تھی، تو وہ ان کے والدین ان کو منع فرماتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین بھی تمہیں شرک کے بارے میں کہیں تو تم نے ان کا بھی کہا نہیں ماننا۔ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، نیکی ہو یا بدی ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو لا موجود کریں گے، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے کسی پہاڑ کے پتھر کے اندر ہو۔ تیسری جو نصیحت حضرت لقمان نے فرمائی ہے، وہ فرمایا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نماز قائم کرو، نماز پڑھو کا مطلب، اور نماز قائم کرو۔ چوتھا، نیکی کی تلقین کرو۔ پانچواں، برائی سے روکو، تمہیں جو تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو۔ اور اس کے بعد یہ جو سب سے کہہ لیں گے اس منزل کو، یہ جو 5-6 نصیحتیں ہیں، یہ میں ایک منزل سمجھتا ہوں کہ نماز قائم کرو، اس کے بعد نیکی کی تلقین کرو، برائی سے روکو، صبر کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور عبادات کرو، اور نماز کو قائم کرو۔ اس میں اینڈ پہ جو انہوں نے بات فرمائی، انہوں نے بتایا بے شک یہ کام بڑی ہمت کے ہیں، اور یہ کام وہی کریں گے
جو ہمت والے ہیں، یعنی کہ مسلمان جو ہمت والے ہیں وہ یہ کام کریں گے۔ صبر کرنا بڑی ہمت کی کام ہے، نماز کو قائم کرنا بڑی ہمت کی کام ہے، اور اس کے بعد نیکی کی دعوت دینا یہ بھی بڑی ہمت کی کام ہے، برائی سے روکنا یہ بھی بڑی ہمت کی کام ہے، اللہ کے ساتھ اس وقت شرک نہ کرنا۔ آج تو مثال ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت آپ جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اس گھر میں شرک ہو رہا ہے، آپ نے شرک سے بچنا ہے تو وہ آپ نے پورے گھر کی مخالفت کرنی ہے۔ تو اس وقت یہ بڑے ہمت کے کام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان نصیحتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ہماری زندگی میں شامل نہیں، یعنی کہ نماز اگر ہم نہیں پڑھیں، نماز پڑھیں، نیکی کی دعوت نہیں دے رہے، نیکی کی دعوت دیں، برائی سے نہیں روک رہے، روکیں۔ اگر کوئی تکلیف دے رہا اس پہ صبر نہیں کر رہے تو کوشش کریں صبر کرنے کی، غصے کو پی جانے کی۔ یہی کہہ لیں کہ ابتدا ہے مومن کی زندگی کی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورۃ لقمان میں بتائی ہے، لہٰذا اس پیغام کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔